اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ایران کے صدر کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب، کویت، عمان اور UAE کے وزرائے خارجہ کے ساتھ تازہ ترین حالات کے متعلق ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بوتشا نامی شہر میں نسل کشی کا جرم کیا ہے، جبکہ ماسکو نے آج سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اور پاکستان کے صدر جناب عارف علوی نے وزیر اعظم کی سفارشات پر پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے 90 دنوں میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فون کال کے دوران مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح، عمان کے وزیر خارجہ جناب بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی اور UAE کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر موجودہ حالات کے متعلق الگ الگ بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران رمضان المبارک کی مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا اور دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر غور کیا گیا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر شام کے بحران کے تصفیے کے لیے تمام ممکنہ طریقوں کی تعمیری انداز میں سپورٹ جاری رکھے گا تاکہ ایک بامقصد سیاسی پروسیس کے نتیجے میں جنیوا اعلامیے کے مطابق سیاسی منتقلی کے مرحلے تک پہنچا جائے اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 کا مکمل طور پر نفاذ کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد میں فرسٹ سیکریٹری محترمہ شریفہ یوسف النصف نے UNO کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پوچھ گچھ اور سزا سے بچ نکلنے پر روک لگانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرنے یا ان کو دوبارہ نہ کرنے سے روکا جا سکے۔ قطری ہلال احمر نے غزہ پٹی میں واقع شیخ حمد بن خلیفہ اسپتال برائے ری ہیبلیٹیشن اینڈ پروستھیٹکس نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت غزہ پٹی کے نادار معذور افراد کے لیے ری ہیبلیٹیشن ٹریٹمنٹ فراہم کیا جائے گا۔ اس نئے منصوبے کے تحت 635 ایسے غریب مریضوں کو علاج فراہم کیا جائے گا جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ان مریضوں کو تمام تر طبی ضروریات فراہم کی جائیں گی جس پر 9 لاکھ ریال سے زیادہ کا خرچ آئے گا۔ واضح رہے کہ سن 2008 سے غزہ پٹی میں قطری ہلال احمر نے تقریباً 270 ملین ریال کے مختلف میڈیکل منصوبے انجام دیے ہیں تاکہ غزہ میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سروسز اور اوور آل ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ خبروں کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کییو کے شمال مغرب میں واقع بوتشا نامی شہر سے روسی دستوں کے نکلنے کے بعد وہاں کے مختلف علاقوں سے تقریباً 410 عام شہریوں کی لاشیں ملی ہیں۔ یوکرین نے روس پر نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ روسی حکومت پر عام شہریوں کے قتل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب روس نے آج پیر کے دن انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بقول اس کے بوتشا شہر میں یوکرین کے شدت پسندوں کی اشتعال انگیزی پر بحث و مباحثہ کیا جا سکے۔
بوچھا شہر سے سامنے آنے والی تصویروں اور دیگر معلومات پر عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کہا کہ ان دردناک تصویروں سے نمٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نیٹو نے کہا کہ یہ خوفناک اور کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ برطانیہ نے مطالبہ کیا کہ جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کی جانی چاہیے۔ یورپی کونسل کے صدر شارل مشل نے کہا کہ یورپی یونین ثبوت جمع کرنے میں یوکرین حکومت اور دیگر غیر حکومتی اداروں کی مدد کر رہی ہے تاکہ بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات میں کام آ سکیں۔ اسی دوران میں یو این کے سیکرٹری جنرل گوتریش نے بوچھا میں عام شہریوں کی لاشوں کی تصویریں سامنے آنے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ذمہ داروں کا احتساب کیا جا سکے۔ دوسری جانب روس نے بوچھا شہر میں عام شہریوں کے قتل سے انکار کیا ہے۔ روس نے کہا کہ جب تک یہ شہر روسی فوج کے کنٹرول میں تھا وہاں کے کسی باشندے پر تشدد نہیں کیا گیا۔ میدانی صورتحال میں روسی فوج یوکرین کی مشرقی ریاست سومی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ مقامی اعلیٰ اہلکار کے حوالے سے یوکرین کے ایک آزاد خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ اس کے باوجود فی الحال یہ کہنا ممکن نہیں کہ اس علاقے کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ ادھر امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ روس کی پوری توجہ اور کوشش اس بات پر ہے کہ آئندہ ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی یوکرین کے مشرقی علاقوں کو فتح کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ذہن میں 9 مئی کا دن ہے جو روس میں یوم فتح کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے صدر جناب عارف علوی نے وزیر اعظم جناب عمران خان کی سفارش پر قومی اسمبلی یا پارلیمان کو تحلیل کرتے ہوئے آئندہ 90 دنوں میں عام الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر کے اعلان سے قبل پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے کہا کہ صدر نے حکومت کو بھی تحلیل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمانی اسپیکر نے پاکستانی آئین کی دفعہ نمبر 5 کے تحت تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا جو اپوزیشن کے لیے ایک غیر متوقع اقدام تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سعودی عرب، کویت، عمان اور یو اے ای کے وزراء خارجہ کے ساتھ تازہ ترین حالات کے متعلق ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بوچھا نامی شہر میں نسل کشی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ ماسکو نے آج انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان کے صدر جناب عارف علوی نے وزیر اعظم کی سفارشات پر پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے 90 دنوں میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107